الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، حضرات علماء امت، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے محترم اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جلسہ تو صوفیوں کا جلسہ ہے، پتہ نہیں تمہاری تقریر اس میں جچے گی بھی یا نہیں. لیکن میں کوشش یہی کروں گا کہ میری بات جچ جائے اور شاید میرے حوالے سے بات کوئی خطرے کی نہیں تھی، لیکن قاری صاحب کے آنے کے بعد یقیناً خطرہ پیدا ہو گیا ہے. بزرگان محترم، میرے لیے یہ اجتماع اور اس اجتماع میں شرکت ایک بہت بڑی سعادت ہے اور عجیب اتفاق ہے کہ کل جمعہ کی نماز میں نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھی اور آج میں وہاں سے یہاں پہنچا تو سب سے پہلے پاکستان میں مجھے جس اجتماع میں شریک ہونے کا موقع ملا ہے وہ جامعہ اشرفیہ کا یہ عظیم الشان اجتماع ہے علماء کرام کا. تو یہ میرے لیے ایک نسبت ہے اس اجتماع کا، اس دارالعلوم کا، اس وابستگی کا. اور کل کا دن اور پھر آج کا دن میں جس ماحول میں گزار رہا ہوں، آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے احساسات کیا ہوں گے اور مجھے جو اس مشرب اور اس مسلک اور اس ماحول سے نسبت نصیب ہو رہی ہے، مجھے اس پر کس قدر فخر ہوگا اور کس قدر ناز ہوگا. بزرگان محترم، اور میرے بزرگوں کا ورود مسعود بھی میری تقریر کے دوران ہی ہو رہا ہے ماشاءاللہ. خیریت. اهلا وسهلا. السلام علیکم.
بزرگان محترم، آپ حضرات کل سے جید علماء کرام کے ارشادات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ میری حیثیت تو ایک طالب علم کی ہے جو خود یہاں سے کچھ استفادہ کرنے کے لیے امیدوار ہوں۔ پاکستان میں ہمیں اس مملکت عزیز کے بارے میں جو بتایا گیا، جو پڑھایا گیا اور جو ہم نے سیکھا اور سمجھا، کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نعرے پر بنا اور بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ اطمینان دلایا گیا، یہ یقین دلایا گیا، یہ تسلی کرائی گئی کہ قیام پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ کا نظام ہے۔ لیکن 60 سال سے یہ قوم منتظر ہے اس دن کا جب اس ملک میں مکمل اسلامی قانون آئے، اسلامی نظام آئے، اور جب نہیں آتا تاخیر ہوتی ہے، ایک زمانہ گزر رہا ہے، اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو پھر ظاہر ہے حکمران طبقہ، ملکی نظام پر مسلط طبقہ، ملکی وسائل پر قابض طبقہ، اس نے قوم کے سامنے اس کی ذمہ داری تو بالآخر کسی پہ ڈالنی ہے، اور پھر ذمہ داری کس پہ ڈالی جاتی ہے؟ علماء کرام پر، یہ کہہ کر کہ یہاں پر فرقہ واریت ہے، علماء مسلکوں میں تقسیم ہیں، اور ہم اگر اس ملک میں اللہ کا نظام لائیں، اسلام کا نظام لائیں، تو کس مذہب کا اسلام لائیں؟ سنی کا اسلام ہو یا شیعہ کا اسلام، دیوبندی کا اسلام ہو یا بریلوی کا اسلام، وہابی کا اسلام ہو یا صوفی کا اسلام؟ عجیب عجیب انداز سے وہ امت مسلمہ کو اور علماء کو تقسیم کر کے ایسے ایسے عنوانات قائم کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر علماء کرام کو اور مذہبی طبقے کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے کہ اگر اسلام کے معاملے میں تعطل کا کوئی سبب ہے تو وہ علماء کا طبقہ ہے اور مذہبی طبقہ ہے۔ لیکن یہ حقائق کے خلاف ہے، تاریخ کی نفی ہے ایسی بات کرنا۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد کا مسودہ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے مرتب کیا، جسے اس وقت کے وزیر اعظم نے ایوان میں پیش کیا۔ قرارداد مقاصد کا متن اول سے آخر تک پاکستان کے کسی مکتب فکر، کسی مذہبی حلقے کے کسی ایک فرد کی طرف سے اس متن کے کسی ایک لفظ پر آج تک کوئی اعتراض نہیں کیا گیا ہے، اور ایک ایسا متفقہ دستاویز اس ملک کو مہیا کیا گیا، اس قوم کو مہیا کیا گیا، جو آج بھی متفق علیہ ہے اور جس پر مذہبی طبقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔
بلکہ اس وقت بھی وہ دستور پاکستان کی دیباچے کا حصہ ہے. لیکن اقتدار کے حریصوں نے اپنے مفادات کے لیے اور اقتدار کی منزل تک پہنچنے کے لیے محلاتی سازشوں کے ذریعے اقتدار کی جنگیں لڑی. پاکستان کا مقصد ہی بھول گئے یہ لوگ. اور جب سن 1970 میں انتخابات ہوئے، ان کمبختوں کے اقتدار کی لالچ نے ملک کو دولخت کر دیا. لیکن پھر بھی جب سن 1973 میں ملک کا ایک مستقل آئین معرض وجود میں آیا، اس آئین کے اندر جتنے بھی اسلامی دفعات ہیں، پورے پاکستان کے علماء کرام کے تمام مکاتب فکر نے اس پر اتفاق رائے کیا، اور ملک کو ایک مستقل آئین دیتے وقت مذہبی قوتوں نے قوم کو یکجہتی کا راستہ دیا، قوم کو وحدت کا راستہ دیا. کوئی ایسا تاثر نہیں دیا کہ خدا نخواستہ کسی مذہبی مسلک اور مکتب فکر کی وجہ سے یہ معاملہ اٹکا ہوا ہے یا رکا ہوا ہے. ظاہر ہے جب دستور پاکستان کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین کی تعبیر اسلام کے ساتھ پوری امت کے اندر متفق علیہ ہے، کوئی اختلاف امت میں نہیں. اور جب ہم اسلام کی تعبیر کرتے ہیں تو اسلام کی تعبیر قرآن و سنت سے کرتے ہیں، جو پوری امت کے درمیان غیر متنازع ہے. اور ہمارا دستور کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اور تمام قانون سازی قرآن و سنت کی مناسبت سے کی جائے گی. یہاں تک اتفاق رائے ہے. لیکن جب قرآن و سنت کے حوالے سے قانون سازی کا عمل شروع ہوگا تو پھر تفصیلات اور جزیات میں جاتے وقت اختلاف رائے آتا ہے، فقہا کا اختلاف آتا ہے، مجتہدین کا اختلاف آتا ہے، مختلف مکاتب فکر کا اختلاف آتا ہے. اس کے لیے ایک دستوری ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل کے نام سے قائم کیا گیا، جس میں ماہرین آئین، ماہرین قانون اور ماہرین شریعت تمام مکاتب فکر کی اس میں نمائندگی، اور انہوں نے تمام قوانین کا جائزہ لے کر سفارشات مرتب کی قرآن و سنت کے مطابق، جس کی رپورٹ مکمل ہوئی. وہ رپورٹ کونسل کے اندر بھی متفق علیہ، اور وہ رپورٹ کونسل سے باہر بھی تمام مکاتب فکر کے اندر متفق علیہ تھی. لہذا علماء اور مذہبی طبقے کے بارے میں یہ تاثر دینا کہ انہوں نے قوم کو تقسیم کیا ہے، اسلام کا راستہ روکا ہے، عملی طور پر ثابت کر کے دکھایا کہ ہم قوم کو ایک متفق اور متحدہ راستہ دینا چاہتے ہیں. تمام تر اختلاف رائے کے باوجود ملک اور قوم کو جس قدر اسلامی قوانین کی ضرورت ہے، اور ہماری ملکی، مملکتی، اجتماعی اور قومی زندگی میں ہمیں جو قوانین چاہیے، اس پر ہمارا کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. یہ اختلاف رائے جب ختم ہو گیا اور اتفاق رائے پیدا ہو گیا، تب حکمرانوں کو اور نظام پر مسلط قوتوں کو خطرہ ہوا کہ اب مذہبی قوتیں متحد ہو گئی، اب ان کے درمیان اختلاف ختم ہو گیا ہے. لہذا وہ متحد ہو کر اب ارباب اقتدار پر دباؤ ڈالیں گے. اب وہ ہاتھ جو ان کے ایک دوسرے کے گریبان میں تھے، اب وہ ہاتھ ایک ہو کر ہمارے گریبان میں پڑیں گے. چنانچہ ریاستی اداروں کی نگرانی میں پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ نفرتوں کی فضا پیدا کی گئی، اور ایک مکتب فکر کو دوسرے مکتب فکر کے ساتھ اس طرح لڑایا گیا کہ ملک کے طول و عرض میں اس پر خون ریزیاں کرائی گئیں، لڑائیاں کرائی گئیں، اس غرض کے لیے تاکہ وہ دباؤ جو مذہبی طبقوں کی طرف سے اب ہمارے اوپر آ سکتا ہے اور ہم دباؤ میں آ کر مجبور ہو سکتے ہیں، ان کی طاقت ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو
تاکہ ہم اس دباؤ سے محفوظ رہیں اور ان کا دباؤ ایک دوسرے کے خلاف طاقت کا استعمال کرتے رہیں اور یہ مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے. لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا جب عالمی استعمار نے اسلام اور امت اسلام پر یلغار کیا تب پاکستان کے اندر تمام مکاتب فقہ اور دینی قوتیں ایک بار پھر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئی اور متحدہ قوت کے ساتھ جہاں انہوں نے عالمی استعمار کو چیلنج کیا، جہاں انہوں نے ملک کے اندر حکمرانوں کو چیلنج کیا، وہاں عوام کا ایک اعتماد حاصل کیا اور پاکستان کی سیاست میں ایک انتہائی اہم ذمہ داریوں پر آ کر فائز ہو گئے. ملک کی سیاسی نظام میں اب وہ ایک چھوٹی سی قوت کا کردار ادا کرنے کی بجائے ایک بڑے قومی قوت کے کردار کے مقام پر آ گئے. اور اس صورتحال میں آنے کے بعد آج جو نئی صورتحال جا رہی ہے، میں اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ اس کی نشاندہی کرنا چاہوں گا. میرے محترم دوستو، سب سے پہلے جو اقدام کیا گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو متنازع بنایا گیا. اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل نو کی گئی اور اس کی تشکیل نو میں جس مکتب فکر سے منسوب کسی عالم دین کو اس کا رکن بنایا گیا، پورے مکتب فکر نے اس شخص پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. ایک عالم دین بھی آج اس کونسل میں اپنے مکتب فکر کی نہ نمائندگی کر رہا ہے اور نہ اس کی حمایت اس کو حاصل ہے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لوگ اس میں بھرتی کیے گئے، ایسے لوگ اس میں بھرتی کیے گئے جو حجیت حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں. ان لوگوں نے دوبارہ چھان پرکھ شروع کی. کونسل کے متفقہ رپورٹوں کو دوبارہ متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. اب آپ اس بات سے ذرا اندازہ لگائیں کہ علماء کرام کی محنتوں اور کوششوں اور رویوں کے نتیجے میں جو ایک قومی اتفاق رائے حاصل کیا گیا تھا، آج اس اتفاق رائے کو دوبارہ اختلاف رائے میں تبدیل کرنا اور ایک اتفاق کو دوبارہ تنازع میں تبدیل کرنے کے لیے کون اقدامات کر رہا ہے؟ کیا علماء کرام کر رہے ہیں؟ علماء کرام تو وحدت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. علماء کرام تو تمام ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو رہے ہیں. لیکن حکمران ایک بار پھر اس اتفاق رائے کو متنازع بنانے کے لیے حکمت عملیہ بنا رہے ہیں. اور پھر عجیب صورتحال پیدا ہوئی کہ وہ قانون جو حدود اللہ کے نام سے تمام علماء کرام کے درمیان متفقہ رہا، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی بنیاد پر ایک قانون بنایا گیا تھا، آج اس دور حکومت میں جرنیل حکمرانوں نے اسی طرح کے کچھ علماء کے جو نام نہاد جدت پسندی کے علمبردار ہیں، نام نہاد روشن خیالی کے علمبردار ہیں اور حجیت حدیث کا انکار کرتے ہیں، اس قسم کے لوگوں نے حکومت کو راستہ دیا. جس طرح سے ایوب خان کو آئینی قوانین ترتیب دینے اور آئینی قوانین ملک پر نافذ کرنے کے لیے ڈاکٹر فضل الرحمان جیسے لوگ ملے تھے، آج جنرل مشرف نے بھی اسی قماش کے لوگوں سے رہنمائی لی اور اس قانون کو تبدیل کر کے اس کو غیر مؤثر بنانے کی کوشش کی اور اس کا نام رکھ دیا تحفظ حقوق نسواں. یہ حرکتیں کون کر رہا ہے؟ یہ روشن خیالی کے نام پر اتفاق رائے کو منہدم کون کر رہا ہے؟ اختلاف رائے کون پیدا کر رہا ہے؟ اور اگر صوبہ سرحد کی اسمبلی قانون لاتی ہے حسبہ قانون کے نام سے، یہ حسبہ کا لفظ بھی اسلامی نظریاتی کونسل کا بنایا ہوا نام ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے ملک میں ایک وفاق کی سطح پر حسبہ بورڈ کی سفارش کی ہے. ہم نے اسی لفظ کو، اسی اصطلاح کو اپنے صوبے میں قانون کی حیثیت و مقام دینے کی کوشش کی، لیکن جنرل
مشرف صاحب نے بنفس نفیس سپریم کورٹ میں اس کے خلاف رٹ دائر کر دی. سپریم کورٹ نے 2 مرتبہ صوبے سے پاس ہوا اور دونوں مرتبہ سپریم کورٹ میں اس کو رگیدا گیا اور وہاں پر گھسیٹا گیا. اس قانون کو نافذ نہیں ہونے دیا گیا. عجیب بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ سپریم کورٹ نے چند شقوں کی نشاندہی کی کہ یہ آئین سے متصادم ہیں، لہذا ان کو حذف کیا جائے، ان دفعات کی اصلاح کی جائے. ہم نے اس کو صاف کیا اور کہا کہ اس کے باوجود ہم اس کو لانے کے لیے تیار ہیں. دوبارہ اسمبلی سے پاس ہوا، پھر اس کے خلاف رٹ دائر کر دی گئی اور سپریم کورٹ نے دوبارہ ان حصوں پر قلم کھینچا جس پر اس سے پہلے اسی سپریم کورٹ نے قلم نہیں کھینچا تھا. اسی سپریم کورٹ نے پہلے کیس میں ان شقوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. نئے شقوں کو انہوں نے کہا کہ یہ تبدیل ہونے چاہیے. تو آپ بتائیں کہ کس طریقے سے ملک کے اندر اسلامی قانون سازی کے عمل کو روکا جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمارا ایک دستوری اور آئینی حق ہے ملک میں اسلامی قانون سازی کے حوالے سے. اگر ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قرآن و سنت کی بنیاد پر قانون سازی کا صرف آغاز کرتے ہیں، پہلا قدم اٹھاتے ہیں، ایک ایسا قدم جو ابتدائی قدم ہو، اس کے بارے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیول پر، جرنیلوں کے لیول پر، حکمرانوں کی سطح پر اتنے حساس ہیں یہ لوگ کہ فوری طور پر اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں. اب بتائیں کہ ایک طاقت وہ ہے جو ملکی آئین اور ملکی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، اور دوسری قوت یہ ہے کہ آئینی تقاضوں کا راستہ روکنا چاہتا ہے. پھر بھی انتہا پسندی کا الزام ہمارے اوپر، اور اس کے باوجود روشن خیال وہ کہلائے جاتے ہیں. لہذا یہ امتیاز نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں بنیادی اصول طے ہونا چاہیے. مذہب پوری دنیا میں انسانیت کا حق ہے، چاہے وہ جنیوا کے انسانی حقوق یا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا منشور ہو. مذہب ہر انسان اور انسانوں کے ہر گروہ کا ایک بنیادی حق قرار دیا گیا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مجھے ایک مذہب اور اس مذہب پر عمل کرنے کا حق بھی دیا جا رہا ہے، لیکن ایک دنیا ہے کہ جو نہ خود مذہب پر عمل کرتی ہے اور نہ ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے دے رہی ہے. اگر کوئی مذہب عیسائی رکھنا چاہتا ہے اور وہ عیسائیت پر عمل کرنا چاہتا ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے اس کے اوپر؟ ہم کبھی رکاوٹ نہیں بنتے. اگر ایک شخص یہودی ہے اور وہ یہودیت پر عمل کرنا چاہتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض اس کے اوپر نہیں ہے. لیکن اگر ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمارا مذہب ہے اور ہم اپنے دین اسلام پر ان کے اصولوں اور اس کے ضابطوں کے حوالے سے عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس پر عمل کرنے دیا جائے. لیکن عجیب لوگ ہیں، نہ خود اس انسانی حق کے حوالے سے اپنے مذہب پر عمل کرنے کو تیار ہیں اور نہ ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. تو یہ الٹی گنگا کیوں بہائی جا رہی ہے؟ کس بنیاد پر؟ لیکن آج پھر بھی وہی سپریم کورٹ، وہی عدلیہ جب مظلوم ہے تو اسی عدلیہ کے لیے، اسی مظلوم عدلیہ کے لیے آواز بھی ہم بلند کر رہے ہیں. جس مظلوم عدلیہ نے ایک صوبے کے معصوم قانون کو نافذ ہونے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، اسی عدلیہ پر جب جنرل مشرف نے سب خون مارا تو اس کے لیے بھی میدان میں اتر کر اس کے تحفظ اور بقا کی جنگ بھی ہم لڑ رہے ہیں. کم از کم یہ احساس تو ان کو ہونا چاہیے کہ جو لوگ آج میری مظلومیت پر میرے لیے میدان میں کھڑے ہیں، جب ان کا مطالبہ قرآن و سنت کے حوالے سے آتا ہے ہمیں اس کو تحفظ تو دینا چاہیے. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج پھر ایک فضا بنائی جا رہی ہے. میرے دوستو، ذرا تھوڑا سا بات کو میں صرف آپ کے سامنے ایک کیس رکھنا چاہتا ہوں، ایک مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں. آگے آپ نے اس پر غور کرنا ہے. ایک فضا بنائی جا رہی ہے. 4 سال تک صوبہ سرحد میں امن و امان تھا. اب جب انتخابی سال شروع ہو گیا ہے، وہاں پر امن و امان کو کیوں خراب کیا جا رہا ہے؟
کن سیاسی حکمت عملیوں کے تحت اس کو خراب کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اب جب انتخابی سال شروع ہو گیا ہے، جنرل مشرف صاحب پورے ملک پہ دورے کر رہے ہیں، انتہا پسند مذہبی قوتوں کا نام لے کر خود کو روشن خیال کہتا ہے اور کہتا ہے جو میرے ساتھ ہوں ان لوگوں کو آپ نے ووٹ دینا ہے، انتہا پسندوں کو آپ نے روکنا ہے۔ کون ہے انتہا پسند؟ اگر انتہا پسند آپ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اسلحہ اٹھاتے ہیں، اگر انتہا پسند آپ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو فرقواریت کی ایک فضا ملک میں بناتے ہیں نفرت کی، وہ تو الیکشن نہیں لڑ رہے، وہ تو انتخابی قوتیں نہیں ہیں۔ کیا مطلب اس کا کہ آپ لوگ ان کو ووٹ نہ دیں؟ وہ ووٹ مانگتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن جو قوت ووٹ مانگ رہی ہے متحدہ مجلس عمل، یہ دینی قوتیں، انہوں نے تو دنیا کو بتایا ہے کہ اسلام اعتدال کا نظام ہے، اسلام ایک سیاسی نہج رکھتا ہے، ایک سیاسی منہج رکھتا ہے، دستور اور آئین کے دائرے میں وہ انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے، تمام قوموں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے، تمام قوموں کا احترام کرنا چاہتا ہے۔ تو جو مذہبی قوت اعتدال کی بات کرے، مثبت سیاسی عمل پہ یقین رکھے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جدوجہد پہ یقین رکھے، آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسند ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ یہ ایک فضا ہے جو بنائی جا رہی ہے میرے دوستوں۔ ایک مشکل جنرل مشرف کی بھی ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجلس عمل نے 4 سال کے اندر ایک فضا بنا لی ہے اور اسلام کو ایک انتہائی معتدل نظام کے طور پر دنیا سے منوا لیا ہے، ساتھ ساتھ ایک فضا بنائی گئی کہ صاحب یہ جتنی بھی دہشت گرد لوگ ہیں یہ مدارس سے اٹھتے ہیں، دینی مدارس کے صفوں سے ابھر رہے ہیں، دینی مدارس دہشت گرد لوگ بناتے ہیں، انتہا پسند بناتے ہیں۔ دینی مدارس چاہے وفاق المدارس العربیہ ہو یا تنظیمات مدارس دینیہ ہوں، سب نے اپنے بھرپور کردار کے نتیجے میں ایک فضا بنا لی دنیا میں کہ دینی مدارس میں صرف تعلیمی نظام موجود ہے، صرف اور صرف تعلیمی ادارے ہیں، اس میں کوئی حربی، جنگی یا دہشت گردی کا کوئی درس نہیں دیا جاتا، اور اس حد تک اپنا کردار بنوایا کہ جنرل مشرف بھی بارہا اعتراف کرنے پر مجبور ہوا کہ مدارس میں دہشت گردی کو کوئی درس نہیں ہے۔ وزارت داخلہ اس بات کی معترف ہو گئی، وزارت مذہبی امور، وزارت تعلیم وفاق کی بارہا اس نے اعتراف کیا کہ دینی مدارس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا آج پھر ایک فضا بنائی جا رہی ہے۔ ہم نے یہ فضا بنائی کہ اسلام تہذیبوں کے ساتھ ٹکراؤ کا نظام نہیں ہے، اسلام تہذیبوں سے ٹکراتا نہیں ہے، بلکہ اسلام ہر تہذیب میں ایڈجسٹ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، تہذیبوں کے درمیان مفاہمت اور تہذیبوں کے درمیان گفتگو اور مذاکرات پر یقین رکھتا ہے، ٹکراؤ کی سیاست نہیں ہے ہماری۔ آج فضا بنائی جا رہی ہے، کیا فضا بنائی جا رہی ہے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وہاں سے بیان دے رہی ہیں کہ ہم MMA کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ آج 4 سال تک بیٹھتے رہے، کوئی تکلیف نہیں تھی آپ کو، کوئی شکایت نہیں تھی آپ کو، آج آخر میں کیا شکایت آپ کو پیدا ہو گئی ہے MMA سے کہ آپ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے؟ سمجھ لو اس بات کو کہ جس طرح جنرل مشرف آج قومی سطح پر فضا کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، محترمہ وہ فضا کو تقسیم کرنا چاہتی ہے، ایک طرف مذہبی قوت کو اور دوسری طرف روشن خیالی کے نام پر سیکولر قوتوں کو یکجا کرنا چاہتی ہے، قوم کے اندر ایک تقسیم لانا چاہتی ہے۔ اسی طریقے سے مدارس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ایک مدرسہ اگر ایک ایسا کردار ادا کرے کہ جس کے نتیجے میں موقع ملے مختلف قوتوں کو، NGOs کو، کہ وہ روڈوں پر نکلے اور کہے کہ کلاشنکوف کے ذریعے اسلام ہمیں نہیں چاہیے، ہم تو پرامن ذریعے سے اسلام لانا چاہتے ہیں، یہ فضا کس نے بنائی؟ کیوں یہ فضا بنائی جا رہی ہے کہ ایک مدرسے کی وجہ سے پورے ملک کے مدارس کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے؟ ایک مدرسہ پورے ملک کے مدارس کا نمائندہ نہیں ہے، پورے ملک کے مدارس کے نمائندہ یا وفاق المدارس العربیہ ہے یا تنظیمات مدارس دینیہ ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں ان کی پالیسیوں کو لینا ہوگا۔ یہ تمام مذہبی اور دینی قوتیں یہ امت مسلمہ کے نمائندے ہیں، مدارس کی نمائندگی ان کی تنظیمات بھرپور انداز سے کر رہی ہیں، انہوں نے اپنا ایک منہج واضح کر دیا ہے،
پوری دنیا میں میڈیا کے ذریعے امریکہ اور مغربی دنیا نے جو ہمارے خلاف ایک تاثر عام کر رکھا تھا، اس تاثر کو ہم نے مٹا ڈالا، اس جھوٹ کا پانڈا ہم نے کھول دیا، حقائق دنیا کے سامنے رکھے کہ یہ ہے ہماری حقیقت۔ اس حقیقت کی بنیاد پر ہم انسانیت کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مدرسے کی بات آئی، یکدم دنیا باہر نکل آئی، احتجاج کرنے لگے، جلوس نکالنے لگ گئے۔ کیا بنایا جا رہا ہے؟ ایک فضا بنائی جا رہی ہے تہذیبوں کے ٹکراؤ کے، ایک فضا بنائی جا رہی ہے ایک سیکولر ذہنیت کو ایک مذہبی قوت کے مقابلے میں لانے کے لیے۔ لہذا آپ خود اندازہ لگائیں کہ دنیا میں آج جو صورتحال بنائی جا رہی ہے، امریکہ اور مغربی قوتوں کی سیاسی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جب امریکہ اور مغربی قوتیں ہماری پشت پر ہوں گی تو ہمیں آنے والے مستقبل میں سیاسی کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ علماء کرام، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حقائق یہ نہیں ہیں۔ آج امریکہ میں خود امریکی عوام بش پالیسیوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، اور جس طرح کانگریس میں اس کو شکست ہوئی ہے، آنے والے صدارتی الیکشن میں بھی یہ پارٹی اب شکست کے انتظار میں ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ان کی پالیسیوں کو لوگوں نے مسترد کر دیا، اور آج برطانیہ کا وزیر اعظم وہ اپنی مقبولیت کا گراف کھو چکا ہے۔ آنے والے الیکشن میں وہ بھی اپنی پارٹی کی شکست کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر اٹلی میں الیکشن ہوئے تو اس پارٹی کو شکست ہوئی جس نے بش پالیسیوں کی حمایت کی، اگر اسپین میں الیکشن ہوئے تو اس پارٹی کو شکست ہوئی جس نے بش پالیسیوں کی حمایت کی، اگر جرمنی میں الیکشن ہوئے تو اس پارٹی کو شکست ہوئی جس نے بش پالیسیوں کی حمایت کی۔ پوری دنیا میں فضا بدل گئی ہے۔ آج امریکہ اور مغربی دنیا کی پالیسیوں سے خود امریکی عوام اور یورپ کے عوام برات کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس لیے جنرل مشرف کو بھی بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کے نام نہاد روشن خیالوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح پوری دنیا میں بش کے ذہن اور سوچ شکست پہ شکست کھائے جا رہا ہے، پاکستان میں آنے والے الیکشن میں بھی یہی لوگ شکست کے منتظر ہیں، اور دینی قوت انشاءاللہ فتح و کامیابی کی منتظر ہے۔ یہ صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مذہبی قوتوں کے درمیان ایک یکجہتی ہونی چاہیے، ہر شخص الگ الگ کا راستہ نہ لے، ہر شخص اپنے اپنے راستے پہ نہ چلے۔ ایسا نہ ہو کہ اذا جاءهم الامر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول او اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم۔ یہ جو الگ الگ سے راستہ لے لینا، جو سنی سنائی بات ہو، چاہے امن کی خبر ہو یا خوف کی، ہر ایک اپنے راہ پہ چل پڑتا ہے اور اپنا ہی اسلام ملک میں نافذ کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ اپنے بڑوں کے پاس، اپنی تنظیموں کے پاس، اپنے اولی الامر کے پاس یہ مسئلہ لے کر آئیں اور وہ اس کی گہرائی پر غور کریں اور اس کے اسباب و علل پر غور کر کے ایک پالیسی دیں، یہ قرآن حدیث، یہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہوگا، اور اگر ہم اس کے علاوہ جائیں گے تو ہمیں نقصانات ہوں گے۔ لہذا ایسا نہ کریں کہ سامنے بیٹھیں تو یقولون طاعہ، اور جب الگ ہو جائیں تو اذا برزوا من عندك بيض طائفة منهم غیر الذي تقول، پھر الگ جا کر رات کو اپنے اپنے مشورے ہوتے رہے۔ اس سے اجتماعیت ٹوٹ جاتی ہے، اس سے وحدت ٹوٹ جاتی ہے، اس سے جماعت کا تصور ٹوٹ جاتا ہے، اس سے فیصلوں کی وحدت ٹوٹ جاتی ہے، اس سے یکجہتی ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا ابھی بڑے موجود ہیں، ابھی تنظیمیں موجود ہیں، ان کے درمیان وحدت فکر موجود ہے، ان کے درمیان یکسانگی موجود ہے۔ ہم جہت میں تمام اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ہم فکر لوگوں سے، اپنے ہم عقیدہ لوگوں سے، اپنے ہم مسلک لوگوں سے یہی التجا کروں گا کہ آئیے آپ ان مدارس اور ان دینی قوتوں کی پالیسیوں کی پیروی کریں اور اس طرح یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز اسلام کے سفر کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ یہ سفر چلتا رہے گا، بڑھتا چلا جائے گا اور کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ ہمارے اکابر نے بھی بڑی انتظار کے بعد ایک جہت لی اور پھر رفتہ رفتہ کامیابیاں حاصل ہوتی رہی، چاہے پہلی دستور ساز اسمبلی میں ہو، چاہے سن 73 کے آئین میں ہو، چاہے اس کے اندر پھر ترامیم کی صورت میں ہو، چاہے اسلامی نظریاتی کونسل کی صورت میں ہو، چاہے آج مجلس عمل کی صورت میں کامیابی کی صورت میں ہو۔ یہ ہمارا وہ سفر ہے جو رفتہ رفتہ کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہے، اور قوم کی زندگی میں یہ 50 اور 60 سال کوئی بڑا لمبا عرصہ نہیں ہوا کرتا۔ قوموں پر بڑے وقت گزرے ہیں اس ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ ہمارے اکابر نے 150 سال جدوجہد کی، انتظار کرتے رہے، مختلف طریقے اپنائے، مختلف حکمت عملیہ اپنائی، مختلف نہج اپنائے، لیکن منزل ایک تھی اور سفر برابر جاری تھا۔ پاکستان میں بھی ان قوتوں کا سفر برابر جاری ہے، اور ہمارے ایک محترم سیاسی
معتبر نے ایک بیان دیا کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے اور عالمی ادارے رپورٹ دے رہے ہیں کہ سرحد میں کامیاب حکومت جا رہی ہے مجلس عمل کی. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں کامیاب جا رہی ہے, لیکن اگر اب وہ ناکام ہو رہی ہے ہم سے شکایت نہ کرے, اپنے لوگ اس کو ناکام بنا رہے ہیں. اس بات کو سوچنا چاہیے. اپنے لوگ کیوں خراب کریں معاملے کو, صفوں کو کیوں بکھیریں؟ جتنی بھی انتہائی خوبصورت بات ہو جماعتوں کے سامنے رکھ لینی چاہیے. اجتماعیت ہوگا, مدارس کا معاملہ ہو یا اس کے علاوہ اسلام کا مطالبہ ہو, ہمیں ایک راہ پہ چلنا ہے. ہم ہمدردی رکھتے ہیں, ہم بات ہمدردی کی بنیاد پر کرتے ہیں, اعنات کی بنیاد پر نہیں کرتے. کیونکہ میرا ہاتھ اگر ٹوٹے گا میرے اپنے گلے میں پڑے گا. میں اپنا ہاتھ توڑ کر اپنے گلے میں نہیں لٹکانا چاہتا. یہ میرے ہاتھ ہیں, اگر ٹوٹیں گے تو ہمارے گلے میں پڑیں گے. ان ہاتھوں کو سالم رہنا چاہیے, اس کو اس جہت پر اپنی توانائی صرف کرنی چاہیے جس سمت پر ان کے اکابرین ان کو کہہ رہے ہیں, ان کو ہدایات دے رہے ہیں. تو میرے محترم دوستو, اس مختصر سے وقت میں کچھ ضروری باتیں جو میرے ذہن میں تھی میں نے کہہ دی. خدا کرے کہ اس مجمع میں جچ جائیں اور شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو میں انہی گزارشات پر معذرت کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.